اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پرائم نیوز میں آج تھوڑی سی اہم بات کر لیتے ہیں، مختصر شارٹلی۔ گزشتہ رات تک آپ کو ہم کو سب کو یہ خبر مل گئی کہ UCC یونیفارم سول کوڈ کے خلاف جو ہم کو احتجاج درج کروانا تھا، جس کی آخری تاریخ 14 جولائی 2023 بروز جمعہ کا دن تھا، ٹھیک ہے، اب وہ آگے بڑھا دی گئی، اس کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی، یعنی اور یوں سمجھیے کہ اور 14-15 دن کا اضافہ ہو گیا ہے، 14-15 دن اور ہم کو پھر مل گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ بھی کسی سازش کا حصہ ہے؟ تھوڑی سی اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ملک ہی نہیں، دنیا کی، عالم اسلام کی ایک عظیم دینی درسگاہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند نے بھی باقاعدہ ایک لیٹر جاری کر کے، دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا عبد الخالق مدرسی صاحب کی دستخط سے ایک لیٹر جاری کر کے UCC کے بارے میں صاف طور سے یہ کہا گیا کہ یکساں سول کوڈ ہر ہندوستانی شہری کو دی گئی مذہبی آزادی کے حق کے خلاف ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ بیان آیا ہے، اور آج یہ اردو پیپروں کی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند نے لا کمیشن آف انڈیا کے چیئرمین کو ایک لیٹر ارسال کر کے یکساں سول کوڈ کے نفاذ پر اپنا نقطۂ نظر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ یکساں سول کوڈ UCC ہر ہندوستانی شہری کو جو مذہبی آزادی ملی ہے، جو سنویدھان نے دیا ہے، دستور نے دیا ہے، یہ اس مذہبی آزادی کے حق کے خلاف ہے۔ یعنی UCC جو نافذ کر رہے ہیں وہ یوں سمجھیے کہ سنویدھان کا بھی مذاق بنا رہے ہیں، سنویدھان کا بھی النگھن کر رہے ہیں، سنویدھان کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پیارے سنویدھان میں سب کو، چاہے وہ جین ہو، چاہے بودھ ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ برہمن ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے دلت ہو، جو بھی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، ہمارے دستور کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ اور سنویدھان کے لکھنے والوں نے برسوں پہلے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ جو بھی اس UCC کو چھیڑخانی کرے گا وہ پاگل ہی ہوگا، وہ پاگل ہی حکومت ہوگی۔ تو اب آپ سمجھ جائیں کہ پاگل حکومت کون ہے اور پاگل کون ہے۔ یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سنویدھان کے لکھنے والوں نے برسوں پہلے یہ کہہ دیا تھا۔ تو خیر، دارالعلوم دیوبند نے بھی لیٹر دے کر باقاعدہ لا کمیشن آف انڈیا کو بتا دیا ہے کہ UCC ہمارے ہر ہندوستانی کے خلاف ہے، اس کے حق کے خلاف ہے، اس کی مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ گزشتہ کل باقاعدہ جمعیت علماء ہند کی جانب سے پورے ملک میں یوم دعا منایا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اور جمعیت علماء اور تمام اکابرین کی جانب سے جتنی بھی اپیلیں کی جا رہی تھی UCC کے لیے احتجاج درج کروانے کی، اس احتجاج پر بھی لاکھوں مسلمانوں نے عمل کیا۔ جی ہاں، جمعیت علماء نے گزشتہ کل یوم دعا منایا، جمعہ کے بعد لاکھوں لوگوں نے باقاعدہ دعا کی۔ جمعیت کا بارکوڈ استعمال کر کے لا کمیشن کو جواب بھیجا۔ وہیں پر جمعیت علماء کے دوسرے دھڑ مولانا محمود مدنی کا بھی ایک بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان دین پر پابندی سے عمل پیرا ہوں۔ ہمارے تمام بڑے، تمام اکابرین یہی بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے خود نے کل، میں ایک چھوٹا مولوی ہوں، میں نے خود نے گزشتہ کل یہ بھی کہا کہ دیکھو مودی جی کا شکریہ ادا کرو، مودی جی کوئی نہ کوئی باولی حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو الٹا فائدہ ہو جاتا ہے۔ مودی جی نے 3 طلاق کے بارے میں جب چھیڑخانی کی تھی، بدماشی کی تھی، تو کئی مسلمانوں کو 3 طلاق کے بارے میں مسئلے معلوم ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے شریعت میں چھیڑخانی کی کوشش کی، تو اب ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، ہمارے بڑے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ مسلمانوں شریعت پر عمل کرنا خود شروع کر دو، کیونکہ جو راستے
پر چلا نہیں جاتا ہے وہ راستے آٹومیٹک بند ہو جاتے ہیں۔ مولانا قاضی مجاہد الاسلام جو مسلم مسئلہ بورڈ کے صدر رہے ہیں مرحوم، ان کا بھی یہ بیان تھا کہ جو راستوں پر چلنا بند ہو جاتا ہے وہ راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو کئی تمہاری وجہ سے شریعت کے یعنی ہماری کوتاہی کی وجہ سے شاید یہ بدماشیاں حکومتیں کر رہی، لیکن پھر بھی پازیٹیو سوچتے ہوئے مودی جی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شریعت لوگوں کو معلوم نہیں تھی، ان کی باولی حرکت کی وجہ سے شریعت لوگوں کو پتہ چل رہی ہے۔ خیر، یونیفارم سول کوڈ لا کمیشن نے احتجاج اور مشورے کی تاریخ میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی ہے، لیکن اب اہم پوائنٹ آپ سن لیجئے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، میرے جیسے لاکھوں لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کہیں اس میں بھی تو سازش نہیں ہے، کیونکہ دلی ڈوب رہا ہے۔ کون لا کمیشن کے دفتر میں پہنچا؟ کس نے یہ آدیش دیا؟ جس نے بھی یہ آدیش دیا اس کو آگے بڑھا دیا تو کہیں نہ کہیں دیکھیں بھائی، ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ بی جے پی کی کھلی سازش ہے۔ بی جے پی 2024 کا الیکشن قریب آ رہا ہے، رام مندر سے جتنی روٹیاں کھانی تھی کھا لیے، جتنے مدے تھے سب ختم ہو گئے۔ تب یو سی سی کا مدعا بی جے پی کے لیے ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کا اچھا مدعا ہے۔ تو پہلے بھی ہم نے تمام لوگوں کو سمجھایا، مسلمانوں کو سمجھایا کہ زیادہ اس پر شور ہنگامہ نہ کریں، اور دلال میڈیا یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے ہے تاکہ ہندو بھائی خاموش ہو جائے، لیکن دلال میڈیا پر بھی تماچا پڑا، بی جے پی کو بھی لوگوں نے تماچا مارا۔ آدیواسی یو سی سی کے خلاف آ گئے، پنجابی بھائی یو سی سی کے خلاف آ گئے، بہت سارے قبائلی جتنے لوگ ہیں، جماعتیں ہیں، دھرم کے ماننے والے الگ الگ، وہ بھی یو سی سی کے خلاف آ گئے۔ تو کہیں نہ کہیں ہندو بھائی اب میدان میں یو سی سی کے خلاف آ گئے، تو مودی جی کے بھی سر بدلنے لگے ہیں اور دلال میڈیا کے بھی سر بدلنے لگے ہیں۔ لیکن پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی خبردار، ہوشیار۔ آپ کو 14-15 دن کا وقت اور ملا ہے، لیکن بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے پرسکون انداز میں، شانتی کے ساتھ آپ اپنا احتجاج درج کروائیں۔ لا کمیشن کو آپ اپنی رائے بھیجیں، یو سی سی کا وروଧ کرنے کی جو آپ کی رائے ہے وہ رائے بھیجیں۔ لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ کئی اس میں ایسا تو نہیں سازش ہے کہ یہ دن اس لیے بڑھائے گئے کیونکہ حکومت کو بھی مزہ نہیں آیا، مسلمانوں نے بے وقوفی نہیں کی، مسلمانوں نے زیادہ باولی حرکتیں، باولاپن نہیں کیا، جذبات میں نہیں آئے، روڈ پر نہیں آئے، سڑکوں پر نہیں آئے مسلمان۔ تو جو حکومت چاہتی تھی کہ پولرائزیشن ہو اور پھر ماحول خراب ہو، وہ مسلمانوں نے ہونے نہیں دیا۔ تو پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے 14 دن بھی آپ کو اسی اطمینان کے ساتھ، کوئی شور ہنگامہ نہیں ہونا، امن و شانتی کے ساتھ جمہوری طریقے سے آپ اپنا احتجاج درج کروائیں، اور بالکل بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف آپ کا مسئلہ ہے۔ دلال میڈیا یہ آپ کا مسئلہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو تکلیف دے گا یہ قانون، لیکن ہندو بھائی بھی سمجھ گئے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ یہ سب کا مسئلہ ہے، سب کو جگاؤ، سب جاگیں گے، اور جب سب جاگیں گے تو پھر وہ حکومت بھاگے گی جو ہمارے اندر نفرتیں پیدا کر رہی ہے یا چاہتی ہے کہ نفرتیں پیدا ہو اور اس کا 2024 میں فائدہ ہو۔ اس لیے اس سازش کو بھی سمجھیں کہ 14 دن مل گئے ہیں تو کوئی کڑا وروध، احتجاج، آندولن، دھرنے، بیان بازیاں یہ بالکل نہ ہوں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے۔ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ